اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ سولہواں پارہ سورۃ الکہف، آیت نمبر 75۔ ہم نے پیچھے والی آیت میں پڑھا تھا کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو یا ایک غلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے بے قصور بغیر قصاص کے ایک غلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے عجیب کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 16واں پارہ، قال سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک، کیا نہیں میں نے کہا تھا تجھ سے، انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا معی میرے ساتھ صبر کی۔ میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تو صبر کر ہی نہیں سکتا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک، اگر میں سوال کروں تجھ سے عن شیء کسی چیز کے متعلق، بعدہا اس کے بعد، 2 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ آپ نے درگزر کر دیا، اب تیسری مرتبہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا، مجھے سائڈ پہ کر دینا۔ یعنی ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ 2 دفعہ بندہ درگزر کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ گنجائش نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر میں اب سوال کروں کسی چیز کے متعلق تو لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، آپ کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ جلدی نہ کرتے، موسیٰ نے خود کہا ہے کہ اس کے بعد مجھے ساتھی نہ بنانا، چلتے جاتے تو خضر علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعات دیکھتے رہتے، تو انہوں نے جلدی کر دی تھی۔ بہرحال قد بلغتا، تاکہ آپ پہنچیں گے من لدنا، میری طرف سے عذرا، ایک عذر کو۔ عذر سے مراد یہ ہے کہ پھر حجت تمام ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں صبر کروں گا، لیکن میں صبر نہیں کر سکا۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا، میں نے کہا میرے سے بھول ہو گئی، دوسری مرتبہ پوچھ لیا، پھر اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر تیسری مرتبہ پوچھوں تو پھر آپ کے پاس مجھے علیحدہ اور الگ کرنے کا عذر موجود ہے۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتجا، جب وہ پہنچے آئے، اہل قریہ، ایک گاؤں والے کے پاس۔ اہل والے، قریہ گاؤں، بستی کو کہتے ہیں گاؤں۔ استطعم اہلہا، کھانا طلب کیا ان کے رہائشیوں سے، گاؤں والوں سے، بستی والوں سے۔ مانگنا جائز تو نہیں ہے، لیکن یہ مانگ رہے ہیں، مانگنا جائز ہے۔ استطعم اہلہا، دیکھو مہمان جب ہوتا ہے نا، مہمان اس کا حق ہوتا ہے علاقے پر، بستی پر، گھر پر، رشتہ داروں پر، تو انہوں نے اپنا حق مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو کیا چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ فلیکرم، اس کو چاہیے ضیفہ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اب وہ مسافر تھے، حاجت مند تھے، مہمان تھے، ان کا حق تھا۔ اچھا، بعض لوگ اس سے کہتے ہیں جی گدہ گری جائز ہے لہذا مانگنا چاہیے، دیکھو مانگ رہے ہیں، اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ مہمان تھے، مہمان کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے مسجد نبوی میں، آپ فرماتے تھے کون ہے جو مہمان کو لے جائے گا؟ حق تھا تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی لے گا۔ فَأَبَوْا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ انکار کر دیا۔
تفاسیر میں آتا ہے بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ بخیل لوگ تھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ان یضیفوہما، کہ وہ ضیافت کریں ان دونوں کی۔ سابقہ امتوں کے اندر یا سابقہ لوگوں کے اندر مہمان نوازی کا رواج تھا، مہمان نوازی کی جاتی تھی، اور سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کانا اول ضیف ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق آپ خطبات سن رہے ہیں، دروس سن رہے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ جب وہ فرشتے آئے انہوں نے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، باتیں بعد میں کی، گائے بھونا ہوا گوشت لے کر آ گئے، وہ تھے تو فرشتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج میں مہمان نوازی رس بس چکی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ فوجدا، ان دونوں نے پایا، فیہا، اس گاؤں میں یا بستی میں، جدارن، ایک دیوار کو، یریدو، جو ارادہ رکھتی تھی دیوار، یعنی ان ینقض فاقاما، یریدو وہ گر رہی تھی، یوں کرے مانا، یریدو وہ گر رہی تھی، ان ینقض فاقاما، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا۔ یہ معجزہ تھا۔ قال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو شئتا، اگر تو چاہتا، لاتخذتا، بنا لیتا، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی اجر، کوئی مزدوری، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی ہے، اس سے کوئی اجرت مانگ لیتا، کوئی معاوضہ مانگ لیتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال تیسرا انہوں نے کر دیا، اب کیا ہے جی؟ جدائی ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا بقول آپ کے، ھذا فراق بینی و بینک، آپ کے اور میرے درمیان کیا ہے؟ جدائی ہے، آپ کی اور میری راہیں کیا ہیں؟ علیحدہ ہیں۔ سأنبئک، ان قریب میں آپ کو خبر دوں گا، بتأویلی، ساتھ اس حقیقت کے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اب ان تینوں چیزوں کا وہ جواب دیں گے۔ وہ تین چیزیں کون سی تھیں؟ کم از کم میں 3 آیتیں وہ یاد ہونی چاہیے۔ کشتی کا انہوں نے کیا کر دیا؟ سوراخ کر دیا، بچے کو کیا کر دیا؟ غلام کو قتل کر دیا، اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ کل تینوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے، یہ تینوں باتیں آئیں گی تفصیل کے ساتھ، ان کا وہ جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ کو میری طرف سے ایک عذر مل جائے گا۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں میں، یا گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کیا کیا؟ کھانا طلب کیا۔ فابوا ان يضيفوهما، تو انہوں نے ضیافت کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ یہ معجزہ تھا۔ قال لو شئت اتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے کیا کر دی؟ دیوار ٹھیک کر دی، اس سے کوئی اجرت لے لیتے، معاوضہ لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کی اور میری راہیں کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں اس بات کی، اس حقیقت کی خبر دوں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔